نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یاد دہانی کرانا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ بات سنتے تھے کہ علماء کی خدمت میں بات ذرا خیال سے کرنی چاہیے۔ جب گشتوں میں نکلتے ہیں تو آداب سامنے رکھے جاتے ہیں، تو ایک دفعہ اسی طرح خیال چلا گیا اس آیت کی طرف کہ قرآن کہتا ہے وذکر، اور یہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ سب سے پہلے صحابہ کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ پہلے مخاطب تو قرآن کے وہی ہیں، حالانکہ ان کا ایمان بھی کامل ہے۔ اللہ پاک نے ان کو ہمارے لیے اسوہ اور ہمارے لیے قدوہ بنایا ہے۔ قرآن ان کے سامنے اتر رہا ہے، اس کے باوجود وذکر باب تفعیل کا صیغہ ہے، تکثیر پر دلالت کرتا ہے کہ بار بار تکرار پایا جاتا ہے اس صیغے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور قرآن ان کے سامنے اتر رہا ہے۔ ہم لوگ کمزور ایمان والے اب بھی جب قرآن کو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا غور سے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ایمان کے اندر ایک تازگی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں جی ایسا ہوتا ہے؟ کبھی تجربہ کیا اس بات کا؟ ہم کتاب دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی ہوتی ہے تو اس کے شروع میں مؤلف کا نام ہوتا ہے، مصنف کا نام ہوتا ہے، لیکن قرآن کو جب اٹھائیں تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھئی یہ کس کی کتاب ہے؟ تو دل کیا کہے گا؟ کیوں جی کوئی جواب آئے گا؟ دل کہے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر وہ مختلف کے معجزات بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس کے باوجود وذکر، تو اس کے بعد پھر
یہ خیال آیا کہ اگر علماء صحابہ سے تو بہرحال نیچے ہی ہیں، تو یاد دہانی کے لیے تو کوئی چھوٹا آدمی بھی کروا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ہی ہو۔ تو جیسے آپ طالب علم ہیں ایسے ہم بھی طالب علم ہی ہیں، سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو چند باتوں کی طرف گزارش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا تھا، تو پچھلے سال 7 ماہ کا سفر اللہ نے کروایا۔ مڈغاسکر میں ہماری تشکیل تھی، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کئیوں نے شاید ہو سکے نام بھی نہ سنا ہو۔ تو یہ افریقہ کا ایک جزیرہ ہے، یہاں سے سفر بھی اس کا ہمیں کافی وقت لگ گیا۔ کراچی سے پھر دبئی سے پھر آگے موریشیس سے پھر یہ مڈغاسکر، اور ہم نے تقریباً وہاں 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور صرف 2 یا 3 مسجدیں تھیں، اور مسلمان تقریباً ہر آبادی میں ہمیں ملے۔ تو ہم لوگ جب وہاں سے یہ سفر واپس کر کے آئے، مرکز میں ہم پہنچے تو مختلف جماعتیں وہاں جمع تھیں، کوئی ہندوستان کی جماعت بھی تھی، پاکستان کی جماعتیں بھی تھیں۔ تو انہیں پتہ چلا کہ بھئی جماعت میں کوئی عالم ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے بھئی تو بات کر لے۔ تو میں نے ان سے یہ بات عرض کی، میں نے کہا کہ اس سفر میں یہ جو ہم 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے ہیں، ادھر سمندر تھا، بیچ میں آبادیاں، آگے دریا، اور کشتی کا سفر ہم نے پہلے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ تو اس سفر میں یہ بھی موقع ملا، اور دعو اللہ مخلصین، اس آیت کی کیفیت وہ ہمیں کشتی میں بیٹھ کے پتہ چلی۔ اب کافی چوڑا دریا تھا، تو کشتی درمیان میں پہنچی، ہمارے ایک ساتھی تھوڑے بھاری سے جسم کے تھے، تو وہ ذرا ہلیں، تو ہم نے کہا بھائی ذرا تو سانس لینا بھی بند کر دے کہ یہاں بیچ میں گریں گے۔ تو اس وقت پھر جو ہم ذکر کر رہے تھے نا، میں نے کہا دیکھو اب وہ اس آیت کو سوچو، اذا رکبوا الفلک دعوا اللہ مخلصین، اس وقت کی جو کیفیت اور اس وقت کا جو ہمارا دھیان ہے، اب وہ یہاں مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو وہاں سے جب ہم واپس پہنچے تو میں نے ان سے ساتھیوں سے عرض کیا کہ یہ بات ہم لوگوں پر اس سفر کے بعد جو مجھے جس بات کا استحضار ہوا ہے کہ ہم سب پر 10 شکر کم سے کم واجب ہیں، خصوصاً ہم جو بر صغیر کے پاکستان کے علاقے کے لوگ ہیں۔ اور یہ بات بلا مبالغہ، جب پہلے ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اب یہ ایک رسمی جملہ ہے، بارہا اس کو ہم نے کہا، لیکن اس سفر کے بعد اب اس میں رسمیت ختم ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ 10 شکر ہم میں سے ہر ایک کو کرنے چاہیے۔ کیوں؟ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت دی ہے، اور اس دولت کے لیے مجھے آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں اس دن عیسائیوں کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے، اور اس دن سکھوں کے ہاں بھی پیدا ہوئے، اور یہودیوں کے ہاں بھی، نصرانیوں کے بھی ہاں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، اور ہمارا کبھی خیال نہیں گیا کہ یہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ وہاں تعرف الاشیاء باضدادها، چیز کی قیمت اس کے مقابل کی وجہ سے پتہ چلتی ہے۔ رات کی سیاہی دن کی روشنی میں پتہ چلے گا دونوں کا فرق۔ بو آ رہی ہے اور ایک طرف خوشبو ہے، پھر پتہ چلے گا۔ تو وہاں ہمارے ایک ساتھی تھے،
پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ مسلسل 3 مہینے ہم وہاں رہے، ایمان 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 کی بات. تو وہ مجھ سے پوچھنے لگتے کہ بھائی یہ بتاؤ ان لوگوں کا کیا قصور ہے، یہ جو بغیر ایمان کے مریں گے اور دوزخ میں جائیں گے، بتاؤ ان میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس اس سوال کا؟ اب میں تو پریشان ہو جاتا. پھر میں ان سے یہ عرض کرتا کہ بھائی دیکھو اللہ حکیم ہے، یہ اس کی حکمت کی بات ہے، ہم اس میں کوئی بات نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی. سب کہیں الحمدللہ، بغیر طلب کے ملی ہے یہ دولت. یہ وہاں پتہ چلا 2 کروڑ کی آبادی اور مسلمان 15-20%. پھر اچھا ایمان مل گیا، پھر اللہ پاک نے ہمیں اسلام دیا ہے. ہاں اللہ رب العزت نے ہمیں عمل دے دیا. وہاں لوگ تھے کہتے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن کلمے کے الفاظ نہیں آتے تھے ان کو. یہ میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اور ہم فکر کرتے ان کو سمجھانے، ان کو سکھانے کی کوشش کرتے، لیکن ہم لوگ تو ماحول میں ہیں نا، تو ہمیں عجیب بات محسوس بھی کلمے کے الفاظ بھی نہیں آتے، کیونکہ ہمیں ماحول ملا ہوا ہے. اور وہاں مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں ہے، کلمے کے الفاظ ٹھیک نہیں ہے، نماز تو بڑی دور چلی گئی. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام بھی دے دیا، اس پہ بھی الحمدللہ. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان والدین دیے، ماں بھی مسلمان ہے اور باپ بھی مسلمان ہے. اور وہاں دونوں مسلمان نہیں ہیں، بچہ مسلمان ہو گیا، ماں مسلمان ہے باپ مسلمان نہیں ہے، باپ مسلمان ہے ماں مسلمان نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان والدین دیے، کتنی بڑی نعمت ہے. اور ہم لوگ اس نعمت کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں؟ ہاں جی، کئی علماء اکرام والدین سے کہتے ہیں ابا جی آپ کو کیا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، آپ کو کیا پتہ ہے. ٹھیک ہے والد ہیں، انہوں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، عالم بنا دیا، اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے ہاں خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں. تو وہاں پتہ چلا کہ والدین. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان رشتہ دار دیے، یہ چچا ہے، یہ پھپھو ہے، یہ خالہ ہے، یہ بھتیجا ہے، یہ بھانجا ہے. ارد گرد میں کتنے مسلمان، لیکن وہاں یہ سسٹم نہیں، وہاں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رشتہ داریاں کیا ہوتی. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان رشتہ دار دیے. میں نے کہا اس پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں مدرسے دے دیے. اب وہاں تنا نری وہ ان کا کیپٹل ہے، تو 3 مدرسے ابھی بنے ہیں اس کے، اور پورے اس سفر میں کوئی مدرسہ ہمیں نہیں ملا. مسجدیں نہیں تھیں، چھوٹے چھوٹے عبادت خانے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں وہ جو ہے عبادت کرتے ہیں، اذان دے کے پڑھ لیتے ہیں نماز. اور یہاں ماشاءاللہ ہم وہاں سے واپس آئے تو میرپور خاص میں ہماری تشکیل تھی. تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس نے دیکھا پگڑی باندھی، میرے پاس آیا مجھے پگڑی باندھو، میں نے باندھ دی. پھر میں نے کہا بھائی تجھے کلمہ آتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں اس کی سن کے میں بڑا حیران ہوں. پھر میں نے کہا آگے سورۃ فاتحہ، اور وہ ساری الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساری سورۃ فاتحہ. تو میں نے کہا کیونکہ ہم تو وہاں سے ابھی فوراً واپس لوٹے تھے، وہاں ایک بستی تھی اندار، 5 سال وہاں جماعت نہیں گئی تھی. وہ مقامی ساتھی ہمیں کہنے لگے، ہم ایک بستی میں تھے تو کہنے لگے بھئی آپ لوگ، کیونکہ پاکستانی جماعتیں تھوڑی سی ہمت کر لیتی ہیں، تو اگر آپ وہاں چلے جائیں. میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، میں نے ساتھی کہنے لگے جی چلتے ہیں. مسئلہ وہی تھا کشتی والا،
کشتی کا سفر 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا، وہ بڑی مشکل ہمارے لیے تو بہرحال اب وہاں 3 دن ہم ٹھہرے ہیں۔ بلا مبالغہ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ساتھی بھی دعا کے لیے عمل ہوتا ہے نا، کبھی ترغیب گشت ہے، کبھی پھر بیان ہے، تعلیم ہے، جو ساتھی بھی ہاتھ اٹھاتا تھا بس وہ رونے ہی لگ جاتا تھا کہ اللہ ہم کیا کریں، 3 مہینے کا سفر ہے اور چلنا ہی چلنا ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کے اندر شوق ہے، ان کے اندر رغبت ہے، یہ دین کی بات سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کون ان کو سکھائے گا؟ اور میں اس تناظر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ چھوٹا 7 سال کا بچہ، اور ماشاءاللہ کیسی خوبصورت اس نے سورت کلمہ سنایا اور کیسی اس نے سورت فاتحہ سنائی۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں نعمت دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں مرکز دے دیے، تبلیغ کا کام اللہ پاک نے ہمیں دے دیا ہے، اور پھر ہمیں ایک ماحول دیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں جوڑ بھی دیا ہے۔ تو اس پر ہم سب کو کیا کرنا چاہیے جی؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ وہاں سے واپسی پر ہم لوگ ایک جگہ ٹھہرے تھے، مدرسہ تھا، تو دوپہر کو ساتھی کہنے لگے بھئی علماء ہیں تو ان کی کچھ خدمت اکرام کریں۔ دوپہر کو ہم نے ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، تو 20-25 علماء جمع ہو گئے۔ تو میرا خیال نہیں تھا کہ میں بات کرتا علماء سے، میں نے کہا یار اب کیا بات، ان کو پتہ ہے۔ تو جب کھانا کھا لیا تو وہاں مولوی صاحب تھے جو ان سے تھوڑی سی مناسبت ہو گئی تھی، فرمانے لگے کہ کچھ بات تو کہہ لو، تو معذرت کے ساتھ پھر میں نے ان سے یہ بات کہی، میں نے کہا ہم جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا، ان کی 3 سوچیں بنتی ہیں، چوتھی نہیں بنتی۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ یا تو مسجد کا امام یا مسجد کا خطیب، یہ میں نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ علماء فتویٰ بھی لگانے میں دیر نہیں کرتے، یہ میں اس وجہ سے کہ یہ عمل چھوٹا ہے، واللہ میں اس کی تحقیر کو کفر سمجھتا ہوں، یہ میں بات صاف کر دوں، عمل نہیں ہے کوئی بات نہیں، دین کے ایک مستحب کو بھی آپ نے حقیر سمجھا تو آپ خطرے میں آ گئے۔ لیکن میں یہ سوچ بتا رہا ہوں کہ ہماری سوچ کیا بنتی ہے کہ جی امام بنیں گے یا خطیب بنیں گے۔ جس نے کوئی تھوڑی سی محنت سے پڑھ لی کتابیں تو وہ کہتا ہے کہ میں مدرس بن جاؤں گا کسی مدرسے۔ کیوں جی؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جو تھوڑی سی اور ہمت والا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ میں اپنے علاقے میں مدرسہ بنا لوں گا، بس اس سے آگے ہماری سوچ نہیں جاتی۔ اب وہ جو اس ملک کے لوگ ہیں ان کے ایمان اور عمل کی فکر کس نے کرنی ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ جی عجیبو جواب دیں، کیونکہ ہم تو ان 3 کاموں میں لگیں گے، اور ان لوگوں کے ایمان کو جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن کلمے کے الفاظ نہیں آتے، نمازیں ان کو نہیں آتی، حلال حرام کا ان کو نہیں پتا، تو بتائیں پھر ان کا کون ذمہ دار ہے؟ بتائیں نا، آپس کی مجلس، میں نے تو کہا مذاکرہ ہے، مذاکرہ، اور مذاکرہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، تو یہ جانبین کا فعل ہے۔ مصافحہ ایک آدمی تو نہیں نہ کر سکتا، 2 کریں گے، اور معانقہ بھی 2 آدمیوں کا، اور مذاکرہ بھی میرا آپ کا۔ تو اب اسی طرح اسی کو لے لیں آپ، یہ تو ایک ملک کا حال ہے۔ اب 80,000 کی آبادی، 80 لاکھ کی آبادی، اور صرف 8 مسجدیں اس شہر، تو ان کی فکر کس نے کرنی ہے؟ بتائیں نا جی، بتائیں۔ آپ تو بولتے نہیں ہیں، آپ ناراض ہیں یار، ایسے تو نہیں۔
تو بولیں تو صحیح، ماشاءاللہ سارے بولنے والے ہیں. بس یہ گزارش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی بے چینی کو بھی اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا درد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ کان حریصا علی ان یہتدی الناس. اب یہ جو فلعلک باخع نفسک، دیکھیں ماحول سے بات سمجھ میں آتی ہے. اب یہ کیفیت میں نے سفر میں اپنے ساتھیوں کی دیکھی، بے چین ہو جاتے تھے کہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں، زبان ہماری یہ نہیں جانتے، لیکن ہمیں ان تک بات پہنچانی کیسے پہنچائیں. تو اس کی کچھ جھلکیاں اس ماحول میں سمجھ میں آتی تھی. قرآن حرکت میں اترا ہے، حرکت میں سمجھ میں آتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوستو، اب ہم اپنی اس سوچ کو وسیع کریں، اس سوچ کو بڑھائیں کہ نہیں بھائی میں کسی علاقے کا نہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علاقے کے نبی نہیں تھے، اور میں قوم کا نبی نہیں اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے نبی نہیں تھے، اور میں کسی شہر کا نبی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام وہ قوم کے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا. قرآن آپ دیکھیں گے یا قوم یا قوم یا قوم. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم. ہاں اب یہاں الناس پہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی یہ تو عربی مراد ہے، کیوں جی علماء اکرام کہتے، لیکن کیا ہے جی لفظ آگے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا، پوری کریں نا آیت، تذکیر ہے نا یاد دہانی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سارے انسانوں کے لیے. اور عمر محنت کی 23 سال، 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی. سب سے لمبا سفر تبوک کا ہے، حجاز کے علاقے سے بھی نہیں نکلے. اب اللہ رب العزت نے نظام بدلا. پہلے دین کی محنت منتقل ہوئی نبیوں سے نبی کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے محنت منتقل ہوئی ہے جی امت کی طرف. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوری دنیا کے اندر، ہم لوگ ایک دفعہ صومالیہ میں گشت کر رہے تھے، تو ایک اور ساتھی تھے ساتھ، مدرسہ تھا وہاں، ہم چلے گئے تو وہاں ایک سوڈانی عالم تھے، ان سے ملاقات کی، مصافحہ کیا، تعارف ہوا، ماشاءاللہ کیف الاحوال جید. پھر وہی کہنے لگے کہ صحابہ کی اولاد وہاں تمہیں کہاں ملے گی، حرم میں حجاز میں. صحابہ کی اولاد وہ تو ہمارے یہاں سوڈان میں ملیں گے، وہ تو ٹھہرے ہی نہیں وہاں، وہ تو پوری دنیا میں پھیل گئے. ایک بستی ہے، کہنے لگے ایک بستی ہے سوڈان میں، قریۃ الصحابہ، اس کا نام ہی انہوں نے ڈال دیا کہ وہاں صحابہ مدفون ہیں. تو میرے بھائی دوستو، اب یہ سوچ اس وقت ہماری جو ہے نا ذہنوں سے نکلی ہوئی ہے. الحمدللہ ہم اس بات پہ مطمئن ہیں، خوش ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد میں خاندانوں میں ماحول نہیں ہے، اللہ نے ہمیں حافظ بنا دیا، پھر عالم بنا دیا، پھر کہیں اللہ پاک نے دین کے کام میں جوڑ دیا. بس ہم سارے اس پر مطمئن ہو گئے. اس لیے جب آدمی ماحول میں ہوتا ہے نا، پھر سوچ بدلتی ہے، پھر جذبات بدلتے ہیں، پھر کیفیات بدلتی ہیں، ورنہ ماحول کے بغیر آدمی کو سمجھنا مشکل ہے. ابھی بھی ہم ساتھی آپس میں ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ یار بس وہ ابھی تک ذہنوں سے
بات گئی نہیں اس تشکیل کی. تو ہم اللہ رب ایک ہے، لیکن ایک بات، ایک ہے دین کی محنت اور ایک ہے دین کی ضرورت. یہ دو باتیں. دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں جی الحمدللہ، کیونکہ کسی عالم سے عرض کریں نا کہ جی بھائی ہمارا تو سارا وقت ہی دین کے لیے ہے، کیونکہ ہمیں تو اکثر علماء سے سننا پڑتا ہے یہ بات کہ جی ہماری تو ساری زندگی ہی دین کے لیے. اماطۃ الاذی عن الطریق، کیونکہ یہ ایمان کا شعبہ ہے کہ نہیں ہے نا. اگر ایک آدمی یہی کام شروع کر دیتا ہے کہ بھئی کہیں دیکھا راستے میں کوئی نقصان دہ چیز تھی اس کو ہٹا دیا، کوئی گڑھا دیکھا اس کو بند کر دیا، کوئی تکلیف دہ چیز تھی اس کو ہٹا دیا، تو وہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کام میں تو لگا ہوا ہے وہ. لیکن ایک ہے صرف دین کا کام اور ایک ہے اس وقت کی ضرورت. ضرورت یہ ہے کہ ارد گرد میں دیکھ لیں نماز کتنا فیصد مجمع نماز پڑھ رہا ہے. کلمے کے الفاظ، چونکہ ہم تو جماعتوں میں پھرتے ہیں نا جی، تو مذاکرہ کرو. ایک دفعہ ایک تشکیل میں ایک بابا جی سورۃ کوثر انہیں یاد تھی، لیکن اس میں غلطی کرتے تھے. فصلی ری ربی کا 28 دن کی تشکیل تھی، بس وہ یہی لفظ ہی میں ان کو یاد کراتا رہا. جب میں کہلواؤں تو ٹھیک کہہ لیں، لیکن جب وہ چھوڑوں تو پھر وہ، کیونکہ ایک زمانہ گزر گیا ایک لفظ کو پڑھتے پڑھتے. تو اب یہ جو لوگوں کے دین کے حال کو دیکھ کر یہ جو بے چینی ہے، یہ بے چینی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اس بے چینی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں لینے دیا. اور خود اللہ کہتے ہیں قم فانذر وربک فکبر، اور پھر خود ارشاد فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک. اب آپ اس کیفیت کو دیکھیں تو سوچیں تو صحیح کہ وہ کیا بے چینی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا اندر کا درد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے بے چین رہتے تھے. اور یہی بے چینی پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، واقعات میں پڑی تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی یہ بے چینی لگی تھی. اور پھر اللہ رب العزت نے مہربانی فرما کے اس دعوت والی محنت کو چالو فرما دیا ہے، اور اس کے انوارات اور اس کی برکات اور اس کے اثرات ہم سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ اس کو دیکھیں کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے. جہاں بھی ہیں ہم وہاں اتنے، باقی کو چھوڑیں، اپنے خاندان سے ہی شروع کر لیں. کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، اور کتنے لوگ محلے میں، کتنے لوگ ایسے ہیں. تو اب ان کی فکر کون کرے گا؟ مجھے آپ ہی کو کرنی ہے، ہم ہی سب کو سوچنا ہے، فکر کرنا ہے. اس لیے ہم لوگ اللہ رب العزت سے مانگیں اس بات کو کہ اے اللہ تو ہمیں سمجھ نصیب فرما، اور جس طرح دین کی محنت میں لگنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں تو ہماری رہبری اور رہنمائی فرما. اور جب قبولیت ہو جاتی ہے تو پھر صلاحیت اللہ پاک خود دے دیتے ہیں. اصل مسئلہ قبولیت کا ہے. اب ہم میں سے کوئی ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک صرف اپنے محلے کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن سے اللہ پاک شہر کی سطح میں کام لیں گے، کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جو ملک کی سطح پر کریں گے، اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو پوری دنیا میں کام کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قبولیت کی سب سے بڑی سطح، سب سے بڑا درجہ قبولیت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی انسان کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنائے. تو کیوں جی، کیا خیال ہے پھر؟
خاندان کی ہدایت کا یا پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا؟ تو اس کے لیے پھر کون کون تیار ہے؟ سال، علماء کے لیے تو سال ہے، علماء کے لیے تو سال ہے۔ تو اصل تو یہ تھا آپ کی خدمت میں، ایک ایک کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ گزارش کرتے ہیں۔ تو پھر اگر تعیین کے ساتھ سال ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ کب دعا ہو رہی ہے انشاءاللہ؟ 3 مئی کو۔ تو 3 مئی سے جن بھائیوں کا سال نہیں لگا، جو علماء اکرام، تو وہ پھر نیت کریں کہ انشاءاللہ 3 مئی سے انشاءاللہ میرا سال۔ جی فرماؤ جی، بسم اللہ۔ تشکیل تو بہت ضروری ہے نا جی، فرمائیں جی 3 مئی سے سال، بسم اللہ۔ 3 مئی سے کہ جی یہاں سے فارغ ہو کے سیدھے رائیونڈ جائیں گے اور سال شروع کریں گے۔ جی فرمائیں جی، کوئی تو بسم اللہ کرے، کوئی دروازہ کھولے جی۔ ہاں جی، ہم دیکھ لیں نا جی، اب اتنی بڑی نیت کی ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کام لے لے، تو وہ پھر ایسے تھوڑی ہوگا، کیوں جی؟ نیت تو یہی کی نا جی۔ اور اب بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، قبولیت کی دعا مانگنا شروع کر دیں کہ اے اللہ تو مجھے قبول فرما لے۔ قبولیت ہو گئی تو انشاءاللہ پھر صلاحیت بھی ملے گی، خوبی بھی پیدا کریں گے اللہ پاک، اور اسباب اور وسائل بھی دے دیں گے۔ مسئلہ قبولیت کا ہے، اور ہم لوگ اپنی دعا میں بھی یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ تو مجھے پورے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کے لیے قبول فرما لے۔ یہ دعا تو اپنی دعاؤں میں شامل کریں نا جی، کہ اللہ پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے تو مجھے قبول فرما لے۔ اور جب قبولیت مل جاتی ہے تو پھر نہ دیکھیں، اپنی صلاحیت کو نہ دیکھیں۔ مریم علیہ السلام کی ماں نے منت مانی تھی کہ اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو قبول فرما لے، لیکن جب جنا تو عورت تھی، بچی جن تھی، لیکن اب بچی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، جو احکام مرد پورے کر سکتا ہے عورت پر نہیں آتے۔ لیکن کیا ہو گیا؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ اب اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ تو اب اس قبولیت کی برکات دیکھیں کہ نبی کی صحبت مل گئی، رہنے کو مسجد ملی، اور کھانے کو بغیر موسم کے پھل ملے۔ پھر اللہ پاک نے بیٹا بھی دیا، تو بیٹا بھی صرف اتنی ماں کی پاک دامنی بیان کر کے بات ختم کر دیتا نہیں ہے جی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ سارا بیان کر دیا۔ اور پھر ابھی یہ قبولیت ختم نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر دین کو پوری دنیا میں زندہ بھی فرمائیں گے، اور پھر شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ وہ قبولیت مل گئی۔ تو اس لیے اب ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرما لے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ